جس طرح شراب کا پینا حرام ہے اسی طرح بیچنا بھی حرام ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کم عمر بچے ہیں جو گانجا بیچ رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو ڈرگز کے معاملے میں پکڑے جا رہے ہیں۔ اور آج افسوس ہے کہ مسلمان شادیوں میں، مسلمانوں کی باراتوں میں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے فنکشنوں میں شراب جو ہے باضابطہ دی جاتی ہے کہ پیے، کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو وہ یاد رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں اسے حوض کوثر عطا نہیں فرمائیں گے۔ آج مسلمانوں میں نشہ، مسلمانوں میں شراب، مسلمانوں میں گانجا، مسلمانوں میں نشے کی گولیاں، آج مسلمانوں میں ہر قسم کے نشہ جو آج نوجوان نسل کر رہی ہے، خواہ کہ وہ حقہ کے ذریعے سے ہو، گولیوں کے ذریعے سے ہو، گانجے کے ذریعے سے ہو۔ قرآن صاف طور پر کہتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ صرف شراب بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ کے اندر مبتلا کر دے، جو نشہ والی چیزیں ہوں، قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ حرام ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے تو شراب ہے۔ کہ آج بھی ہم نشے کی حالتوں میں غنڈہ گردی، قتل و غارت گری، ایک دوسرے کے گریباں، ایک دوسرے کے لیے لڑنا جھگڑنا سڑکوں پر دیکھیے۔ کل رات میں 2 دن سے پریشان ہوں، جمعے میں کیا بیان کرنا عنوان سمجھ میں نہیں آ رہا، پریشان حال تھا۔ تو کل رات میں ایک عجیب منظر دیکھا تو میرا دماغ بن گیا کہ آج عنوان اسی کو پکڑنا ہے۔ تو کل رات میں دیکھا ہمارے گھر کے قریب میں بچوں کی عمر قریب 13 سال 12 سال کے کچھ ہیں، غالباً 5 سے 6 بچے ہیں ایک ساتھ، سب ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے اتنا بڑا تماشا کر کے کھڑے ہوئے ہیں جس کی حد نہیں۔ رات کے قریب 11:30 12 ہو رہے تھے۔ میں دیکھ کے پریشان ہو گیا، کیا ہوا؟ تو ایک دکان والے صاحب کو پوچھا، ہوا کیا؟ تو انہوں بولے، نہیں یہ بچوں کا یہی ہے، روز رات میں یہاں بیٹھتے اور نشے کے گولیاں کھاتے اور بس روز رات کا یہ تماشا لگا کے رکھے ہوئے، آج ذرا زیادہ بڑا کر دیے گئے تھے۔ 13 سال 14 سال یہ عمر ہے بچوں کی کہ وہ نشہ کرے۔ ماں باپ کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، وہ اپنے بچوں کی فکر کرنا نہیں چاہتے۔ اور آج اولاد بھی اتنی ماں باپ سے بدظن ہے کہ وہ ماں باپ کے ایک جملے کو برداشت کرنا نہیں چاہ رہی۔ آخر کیوں ہم اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر دیے؟ ہاں ہم لوٹ کے جا رہے ہیں انہی زمانوں میں جس زمانے میں نہ اولاد ماں باپ کی تھی، نہ ماں باپ اولاد کے تھے، سب اپنی مطلب کی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ اور یہی شب قدر، یہی شب برات جیسی مقدس راتیں، جو راتیں پوری رات جن میں فرشتے آ کے اعلان کرتے مانگ لو جو مانگنا ہے، چاہو جو چاہنا ہے، اللہ تمہیں دینے کے لیے بیٹھا، ویسے اعلان پر بھی شرابی کی بھی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو وہ یاد رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں اسے حوض کوثر عطا نہیں فرمائیں گے، جو دنیا کے اندر رہ کر شراب پیتا ہو، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اسے حوض کوثر مل سکتا ہے اگر وہ توبہ کر لے۔ آج توبہ کا وقت ہے، آج معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اور آج افسوس ہے، کرائم کے آپ رپورٹس نکالیے، تقریباً 2 سال کے اندر سے ہی، بہت کم بول رہا ہوں میں، آپ پیچھے سے بھی آ سکتے، گانجے کے لیے جو نوجوان پکڑے جا رہے ہیں ہمارا مسلمان، نشے کے معاملوں میں جو بچے پکڑے جا رہے ہیں ہمارا مسلمان، اور ان کی عمروں پر حیرت ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ، وہ کوئی بوڑھے نہیں ہو گئے، ان کی عمر گزر گئی ہوں گی جو وہ شراب چلو بھائی پی لیا یا پھر لا لیا، چلو بھائی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو حرام ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کم عمر بچے ہیں جو گانجا بیچ رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو ڈرگز کے معاملے میں پکڑے جا رہے ہیں، اور یہی نشے کے سبب قتل عام ہو گئے۔ ہر دن اخبار اٹھا کے دیکھو، فلاں مر گیا، دوست کا قاتل بن گیا، سگے خاص دوست، ایسے دوست جن کی دوستی پر دنیا ناز کرے، وہ لوگ کل کے دن دست و گریباں ہوں گے ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے۔ کیا معاملے ہیں۔ رات صبح تھے تو وہ بیچاری بیوی اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا کے دی، کھلا کے کر کے نہلا پانی نہ کے نکلے تو کپڑے استری کر کے بالکل ریڈی کر کے بھیج دی، اور رات آیا پی کر شوہر تو رات میں انہیں بیوی نہیں رہی، طلاق دے دیا۔ کیا یہ نشے کی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ کیا یہ شراب کی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ کیا یہ ڈرگز کی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ یاد رکھیے، اس لیے اسلام نے کہا کہ ہم گناہ سے نفرت کریں، کبھی گناہ گار سے نفرت نہ کریں۔ کبھی آپ کا خیال یہ ہو کہ یہ آدمی شرابی ہے، میں اس سے بات کیوں کروں، اٹھ کے بھی نہیں جا سکتے آپ، بلکہ شریعت آپ کو یہ کہتی کہ آپ اس کو اپنا دوست بنا لیں
اور اس کی اصلاح کریں، اسے روکیں، اسے بچائیں شراب سے۔ ارے افسوس یہ ہے، معمولی وہ ایکسیڈنٹ ہو کے 2 لوگ گر گئے تو کوئی گاڑی روک کے اترنا نہیں چاہ رہا ان کو اٹھانے کے واسطے، اپنے پڑوسی کو جا کے شراب نہ کو پیو بولیں گا ہمارا مسلمان۔ میرے کو ایک ہمارے دوست فون کر کے سنا رہے تھے، بھائی میں کیا بولوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میرے کو کوئی نہیں اٹھایا بلکہ میرا فون اٹھا کے لوگ لے کے چلے گئے۔ لوگ نئے نئے طریقے نکال لیتے، میں ابھی جیسا بولا شراب حرام ہے بول کے بولے تو لوگ بولے کہتے نہیں وہ تھوڑا سرکا پیے تو پی سکتے، اس میں ہوش باقی رہتا، ویسے بولے ارے تو بولے نہیں ہوقا پی سکتے، کیا بھی نہیں ہوتا، اس میں کیا رہتا، وہ لگانا ہے مارنا ہے ختم۔ بادشاہ نہیں پیے اسے تو بادشاہ خبر میں کھا رہے ہیں بھی جوتے، تم جا کے دیکھ رہے گا اس کی خبر میں کیا ہو رہا۔ ہاں نہیں وہ بادشاہ ایسا بیٹھ کے پیتے تھے، میں بھی پیتا ہوں باوا، اس کے نے سلطنت تھی وہ بھی لٹ گئی، تم تو لٹے ہوئے سردار ہیں، اب تم کیا لٹانے نکلے ہوئے ہیں۔ اب وہ حقے کے ویڈیوز تو آپ دیکھو انسٹاگرام پہ، ماشاءاللہ ہمارے نوجوان تو دھوم مچا کے رکھے ہوئے ہیں وہ معاملے میں، نوجوان تو نوجوان، لڑکے تو لڑکے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ ہماری بہنیں بھی حقے کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑے آج ماشاءاللہ سے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ گھروں پر توجہ دیں کہ آخر ہو رہا ہے کیا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ جوا اور شراب تو ہمارے پاس چلتی پھرتی ہے، آپ فرمائیں کہ شریعت اسلام اور قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب جب یہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بری چیز ہے، یقیناً اس میں نفع ہوتا ہے لوگوں کو، کیونکہ جب جوا کھیلتے تو کسی کے لیے نفع تو کسی کے لیے نقصان، تو اللہ نے کہا کہ یقیناً اس میں کسی کے لیے نفع ہے، لیکن یاد رکھنا یہ نفع گناہ کے آگے چھوٹا ہے اور گناہ سب سے بڑا ہے، گناہ ہے اس کے پیچھے۔ تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ٹھیک ہے جب یہ حکم آ گیا تو اللہ نے منع تو نہیں کیا کہ مت پیو، حرام بھی قرار نہیں دیا، تو لہذا ایک بات چلی کہ ٹھیک ہے بھائی پی لیے تو کوئی بات نہیں، گناہ ہے تو چلتے رہے اپنے اپنے حساب سے، لوگ پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت میں ایسا ہوا، یہ شراب ایک ایسی بلا تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اس کو حرام بھی قرار نہیں دیا بلکہ 3 مرتبہ میں آ کر شراب کو حرام پڑا، 3 مرتبہ ہوا۔ دوسری مرتبہ ایک صحابی رسول نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ نشے کی حالت میں تھے اور حالت نشے میں اللہ اکبر کہہ کر امامت فرما رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے حبیب آپ ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ حالت نماز میں جب یہ نماز کے لیے آنا چاہیں تو نشے کی حالت میں نہ آئیں، اس حال میں وہ نماز ادا کریں کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو، وہ اس بات پر غور کر سکیں کہ وہ اپنی زبان سے کیا جملے ادا کر رہے ہیں، نشے کی حالت میں ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا، تو وہ تو نماز پڑھا رہے تھے صحابہ رسول، اب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے نماز کی حالت میں جو ہے یعنی نشے کی حالت میں آپ نماز پڑھا نہیں سکتے، تو اب صحابہ میں یہ ہوا کہ بعض لوگ حالت نشے میں نماز پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو گئے، تو جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نشہ کرنا یا نشے میں رہنا یہ حرام ہے، تو اب آپ فرمائیے کہ جسے اللہ حرام کہہ دے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے کہ یہ چیز ممنوع ہے، یہ پینا ہی نہیں چاہیے، جس کے بارے میں یاد رکھیے آپ شراب کو ایک طرف کر لو، پیشاب کو ایک طرف کرو، یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں، یہ دونوں بالکل برابر ہیں، شراب بھی ناپاک ہے اور پینا حرام ہے، اور پیشاب بھی ناپاک ہے اور پینا حرام ہے۔ اگر آج نوجوانوں کے اندر یہ حال ہو گیا کہ بھئی ہم پوری باٹل نہیں پیتے یا ہم زیادہ نشہ نہیں کرتے، ہم ایک مقدار کے برابر پیتے، اتنا پیں گے تو اس میں پانی ملا لیتے، اس میں فلاں ملا لیتے تاکہ نشہ ذرا برابر ایکول چلتا رہے، ہوش میں بھی رہے اور نشہ بھی برابر رہے، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ پیشاب کا ایک قطرہ پئیں یا پورا پیشاب پی لیں، لفظ وہ چیز ناپاک اور حرام ہے، اسی طرح شراب کا قطرہ پئیں یا شراب کا بوتل پی لیں، حرام ہی ہے اور ناپاک چیز ہے وہ۔ آپ کے نظروں میں وہ شراب ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو پلائیں گے، اس سے بہتر شراب اور اس سے اچھا نشہ کوئی اور چیز کا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم۔ اس کی لذت ان شراب کی لذتوں سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن جب شریعت کا حکم آ گیا کہ شراب حرام ہو گئی،
اب آپ اس کو نہیں پی سکتے، اگر آپ پیئیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، یہ حرام چیز ہے۔ تو صحابہ نے اپنے گھروں کے باہر نکل کر گھروں میں بھرے بھرے شراب کے شیشے اور شراب کے مٹکوں کو سڑکوں کی نالیوں میں بہا دیا، اور یہ کہا کہ ہمیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے افضل کوئی اور چیز نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو ہم آج کے بعد کبھی نہیں پئیں گے۔ انہوں نے نالیوں میں شراب کو بہا دیا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ شراب کا بیوپار کرنے والا تھا، شراب کا بیچنے والا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر ایک خوبصورت مٹکا لا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا اور فرمایا رسول اللہ یہ پاکیزہ شراب ہے، یہ پاک اور صاف ستھری شراب ہے، میں آپ کے لیے اسے لے کر آیا ہوں، آپ اس کا استعمال فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھا تو آقا نے فرمایا کہ نہیں، یہ شراب تو حرام ہے ہمارے لیے، میں نہیں پی سکتا، نہ میں اسے قبول کر سکتا ہوں۔ تو وہ شخص نے کہا کہ اگر آپ نہیں پینا چاہتے تو میں اس کو بیچ دوں لے جا کر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح شراب کا پینا حرام ہے اسی طرح بیچنا بھی حرام ہے۔ اور آج افسوس ہے کہ مسلمان شادیوں میں، مسلمانوں کی باراتوں میں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے فنکشنوں میں آج شراب جو ہے باضابطہ دی جاتی ہے کہ پیے۔ مسلمانوں کی خوشیوں کے اندر آج شراب کی تقسیم ہو رہی، کیا آپ شراب پیجیے، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ آپ پوچھے رے بھائی آپ تو مسلمان ہیں، شراب پینا حرام، پلانا حرام، بیچنا حرام، آپ یہ حرکت کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمارے قوم کا جواب ہے نہیں، ہمارے جو ہے دوسرے لوگ بھی دوست آئے ان کو پلانا پڑتا ہمارے کو، کہ شریعت اجازت دے دی آپ کو ان کو پلانے کی۔ بہرحال اگر کوئی شراب پیتے ہیں تو اللہ کے لیے اس سے بچیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ اس کا عذاب یہی ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا اور اسے حوض کوثر نہیں ملے گا۔ حوض کوثر کے لیے تو جی رہی، کبھی بھی آپ غور کرو، انا اعطیناک الکوثر، لوگ تڑپ جاتے کیا کیسا ہوگا وہ کوثر جس کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو پلائیں گے۔ اور آپ شرابی رہیں گے تو آپ صفوں میں آئیں گے تو نکال دیے جائیں گے ان صفوں سے کہ نہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ بولے وہ کیوں؟ بولے تم دنیا میں پی کے آئے نا تو یہاں نہیں پینا، تو لہٰذا پینا چاہ رہے ہیں نہیں پینا چاہ رہے ہیں حوض کوثر؟ ارے بولو شرما رہے کہ وہ اپنا ہی چاہے وہ رکھا ہوا ہے اس کو جا کے پینا اپنے کچھ ہے، تو پھر پیجیے ضرور، تو شراب سے بچیے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔